کیا ہوگا آج سے 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے کہ ایسی کچھ خبریں آ رہی تھی، لیکن کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی یہ رومرز ہیں اور ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب تو باقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں سوات کی، اور عام لوگ جب آپریشن ابھی سی ٹی ڈی نے کیا تھا 3 4 دن پہلے، تو اس کی ویڈیوز اور وہ فائرنگز اور وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. کیوں یہ موقع دیا گیا ان لوگوں کو کہ وہ دوبارہ آ کے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کریں؟ تبدیل یہ ہوئی ہیں کہ ہم جو سوچ رہے تھے کہ طالبان کی ہم نے کمر توڑ دی، شاید وہ کمر نہیں ٹوٹی تھی، شاید ہم پری میچور شادیانے بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے. میرا ایک ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک چیز ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، یہی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو کبھی ختم نہیں کیا ہمیشہ سے، بلکہ 70 سال سے خاص طور پر ہم دیکھیں جو وشواس گھات یا جو کہتے ہیں نا پیٹھ میں چھرا بھونکنے کا کام پاکستانیوں نے کیا، اپنے ہی دیش کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے بھارت سے الگ کر دینا، اس کا نتیجہ ان کو الگ الگ دور پر ملتا رہا ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ جو اپنے دیش سے غداری کری تھی اس کا بعد میں پریڑام کیسے کیسے ملے، جس کو انہوں نے اپنا ایک طریقے سے مسیحا مان لیا، اپنا جو ہے پکا والا دوست برادر بیڈو مان لیا، اس نے اتنا گندا ان کو مار ماری ہے، اتنا ان کا ایک دم بھوت اتار دیا، ایک دم کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا دینا، وہ حالت ان کی سب نے کری ہے. وہ چاہے چائنا رہا ہو، وہ چاہے امریکہ رہا ہو، وہ چاہے طالبان رہا ہو، وہ چاہے عرب کنٹریز رہے ہوں، جس کو انہوں نے اپنا پوری طریقے سے سب کچھ سرو سے نچھاور کر کے اس کو اپنا پکا دوست مان لیا، اس نے ان کی بڑی بری درگتی کری ہے. ہمیں انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آخر کیوں یہ واقعہ ہوا. ایک نہیں، ریپیٹڈ واقعہ سے مراد یہ ہے کہ آخر یہ لوگ واپس کیوں آئے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کہاں ہے، اس میں آرگنائزیشنز کہاں ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں. تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو ہم سکسیس کا جھنڈا لیے پھر رہے ہیں، کیا وہ جو ہم کامیابی کے شادیانے بجا رہے تھے ضرب عضب کے بعد، اس کے بعد افغانستان میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہوا، ایک امریکہ وہاں سے چلا گیا، انڈیا وہاں سے چلا گیا، اور ان دونوں کے جانے سے ہمارے لیے ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. تبدیل یہ ہوئی ہیں کہ ہم جو سوچ رہے تھے کہ طالبان کی ہم نے کمر توڑ دی، شاید وہ کمر نہیں ٹوٹی تھی، شاید ہم پری میچور شادیانے بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے. میرا ایک ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک چیز ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، یہی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو کبھی ختم نہیں کیا. ان کے جو ایسٹس کچھ فریز ہوئے پڑے ہیں امریکہ میں، وہی ان کا اس کی بات وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پوری دنیا سے کھانے پینے کی جو ہے وہ ایڈ جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ زندہ رہیں. یعنی اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں افغانستان کی، تو صرف یہ ہے کہ بھائی ان کو دنیا کھانے پینے کی ایڈ پہنچا دے، فوڈ ان کے پاس اتنا ہو کہ یہ زندہ رہ سکیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریلیکس ہوئے سر، ہماری بہت ساری ایجنسیز کام کرتی ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، اور افغانستان تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس ایشو کو تقریباً 40 یا 50 سال ہوئے، تو اس کو تو ہمیں جسے کہتے ہیں گول کے پی لینا چاہیے. تو سر پھر کیسے ہو گیا کہ ہم نے مطلب بالکل ہی ہم ایسے، میں یہ کہوں گا کہ ہم اندھے گنگے بہرے سارے ہو گئے تھے کہ بالکل ہی ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی کہ یار اشرف غنی صاحب جا رہے ہیں، ٹیک اوور کر رہا ہے طالبان، اور اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم شادیانے یہ بجا رہے کہ ہم نے تو جی ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی. 1.2 وہی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ پر ڈے، بیچ میں غائب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک آدھ دن میں 2 انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ انسیڈنٹ سارے وہ نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ وہ سیکورٹی فورسز پہ اٹیک، نہیں، میں آل انکلوسیو سیکورٹی انسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. پڑھتے ہیں ایران کی طرف. ایران کو آپ دیکھ لیں، ایران میں ایک تو یہ کہ اس وقت جو چل رہا ہے سچویشن کہ ایک انارکی کی صورتحال، وہاں پر ایک سول وار کی سی سچویشن، کیونکہ خواتین کی جو حجاب کنٹروورسی ہے وہ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے، ایک خاتون کی، ایک 22 سالہ لڑکی کی ہلاکت کے بعد کہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا تھا، اس وجہ سے پولیس نے اس کو مار دیا. اس کے بعد پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں
یعنی لوگ وہ مطلب اب تو سینکڑوں میں شاید ہو جائیں، اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں پر، اور ہر گلی ہر کوچے میں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے. خواتین کا احتجاج ہے یہ، وہ جو ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہو گیا. اور یہاں تک بات ہوئی کہ امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ایران جو سپریم لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اب ہم طاقت سے روکیں گے، تو وہ اب پکڑ کے مارے لگائیں گے عورتوں کو اور بند کریں گے جیلوں میں. تو اس پر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس نے پھر یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پورے ایران میں، ان کو سیٹلائٹ کے تھرو انٹرنیٹ پر پہنچانے کے انتظام کرے گا. لیکن تو آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کا کیا حال ہے. افغانستان میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر ایک تو دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ داعش سے لے کر اور کون سے دہشت گرد گروپس وہاں پر جمع نہیں ہو رہے. پھر وہاں کی اپنی حکومت، طالبان حکومت، جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ملا مائنڈ سیٹ، کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر 1 سال سے لڑکیوں کے اسکول اور کالجز بند کیے ہیں. ابھی افغانستان میں جنگ نہیں چل رہی ہے، بالکل ابھی افغانستان میں خانہ جنگی کا ماحول پارٹلی، ٹوٹل نہیں کہہ سکتے، وہ بھی جو ISIK کا ایشو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس کے اوپر بات چیت بھی چلی، اور پچھلے 1 سال میں اس کے اوپر نیگوسیشن بھی چلی. ہمارے ڈیلیگیشن وہاں پر گئے، افغان طالبان، حقانی اور ایون شیخ ہیبت اللہ، ان سب سے ہماری بات چیت چلتی رہی، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ لائیں. مطلب جس دن 15 اگست کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور غالباً اسی رات کو یا اس سے اگلے دن بگرام اور مختلف جگہوں پہ جو جیلیں تھیں وہاں سے ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑا، اور وہ پہلے افغانستان اور افغانستان سے موو ہو کے وہ پاکستان آئے. سر اس وقت بھی ہم نے بالکل ان کو اگنور کیا. پھر اکا دکا واقعات آہستہ آہستہ 3-4 مہینے کے بعد ہمارے ملک میں شروع ہوئے، نومبر یا دسمبر 2021 سے. تو اس چکر میں جب انہوں نے جا کر جیلوں کے اوپر چڑھائی کی، ان کے دروازے توڑے، ان کے لوگوں کو رہا کیا، تو اس میں جو اندر تھا، چاہے وہ ڈرگ والا تھا، چاہے وہ کرائم والا تھا، چاہے وہ TTP کا تھا، چاہے وہ افغان طالبان کا تھا، چاہے ایک عام کرمنل تھا، وہ سب نکلے اس میں. جی بالکل. ایک تو یہ چیز آتی. اچھا، دوسری ابھی بات آتی ہے، ہاں جب وہاں سے یہ لوگ نکل گئے اور ہمیں انفارمیشن آنی شروع ہو گئی، اس وقت ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. سر ویڈیوز بھی آئی تھی. طالبان کے لیے جنگ کا جو ایک آبجیکٹو تھا، یا ان کا جو وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تھی کہ جی چونکہ امریکن انویڈر یہاں پر ہے، اس لیے اس کے خلاف لڑنا. افغان طالبان کی ہم بات کریں، وہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہماری نیشنل ذمہ داری بنتی ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلا تو ایک چیز جو دیکھیں اس میں غلط نہیں تھے لوگ، اگر وہ اس میں تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا، انہوں نے بالکل ریلیکس اسی لیے فیل کیا کہ وہاں سے جو کاز آف دی وار تھی وہ ختم ہو گئی. اس قوم کا ہمیشہ سے ہی یہ سوچ رہی ہے، جب پاکستان کا وبھاجن ہو رہا تھا بھارت سے، تب کی بھی سوچ کیا تھی، آخر اتنا کیوں کیا گیا؟ کارن یہی تھا، ان لوگوں کو نظر آتے تھے کراچی میں، لاہور میں، ایسٹ بنگال میں، سندھ، پنجاب، ان سب جگہوں پر ان کو نظر آتا تھا کہ کس طریقے سے جو وہاں پر ہندو، سکھ، جین، بودھ، کرسچن، پارسی، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں. فار ایگزامپل اگر ویاپاریوں کی اگر ہم بات کریں تو کتنی ساری ان کے پاس میں آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے ان کے ویاپار ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے سب کچھ ہیں. کسانوں کی بات کریں کتنی بڑی بڑی زمینیں، گھر کتنے بڑے بڑے، سب کچھ، گھر، گھوڑا، گاڑی، مکان، پیسہ، جائیداد، زیور، سب کچھ ہے نا. تو محنت کرنا، کمانا، یہ تو جو ہے آپشن سمجھ میں آتا نہیں. اس سے اچھا کیا ہے، وہی مذہب کا نعرہ بلند کر کے اور ایک دم پوری طریقے سے اپنا وہی ایک دم اوقات دکھا دینے والا سسٹم. ان لوگوں کو مار پیٹ کے دنگے کر دو، بھگا دو، اپنا تو 4 مر بھی گئے تو کوئی دقت نہیں، 40 اور پیدا کر لیں گے، کوئی سمسیا کی بات ہی نہیں ہے. پر کچھ بھی کر کے ان سب کو بھگا دو. اس کے بعد یدی ہم کسی ویاپاری کو بھگائیں گے تو اس کی جگہ ہم سیٹ بن کے بیٹھ جائیں گے، کسی کسان کو بھگائیں گے اس کی جگہ ہم اس زمین کے مالک ہو جائیں گے، فلانا فلانا، یہ سب سوچ تھی. پر ایسا ہوتا کہاں ہے؟ جس نے جو اپنی قابلیت سے حاصل کیا وہ اپنی قابلیت سے ہی حاصل کیا. اس کو اگر آپ سوچو کوئی کہ میں چھین لوں یا قبضہ کر لوں تو ان کی حالت پاکستان جیسی ہی ہوتی ہے. اب افغانستان میں بھی تو یہی تھا، افغانستان میں بھی ان کا یہی تھا کہ USSR افغانستان میں انٹرسٹڈ تھا، تبھی طالبان پورا جو یہ سین تھا وہیں سے چالو ہوا تھا. اس کے بعد امریکہ 25-30 سال وہاں پر پڑا رہا.
क्यों पड़ा रहा? इंडिया वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके कई सारे मायने हैं, कई सारे फ़ायदे हैं। भले ही वो देश की जो आर्थिक स्थिति वो गरीब हो, पर अफ़गानिस्तान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, चाहे हम उसकी बात कर लें या फिर ट्रेड रूट की बात कर लें, हर तरह से अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको लगा अमेरिका ये वो इंडिया सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको भगाओ, हम ये सब प्रॉपर एकदम वही मजहब वाला खेल खेल करके और वहाँ पे हम सब हड़प ले जाएंगे। इनका क्या है, इनको तुम ये तो जानवर जैसे हैं, इनको तुम रोटी फेंक देंगे, ये बेचारे लगे रहेंगे वहाँ साथ में। पर खेल उल्टा हो गया, उसी जानवर ने इनको ऐसा काटा कि अब ये इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं।